پچھلے کئی دنوں سے یہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر شور مچایا جا رہا تھا اور اس حکومت کے ناقدین بلکہ جو کہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو اپنی سیاست کو پاکستان کے ریاستی مفادات سے اوپر لے گئے ہیں، وہ پاکستان کے بورڈ آف پیس میں جانے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو مسلسل یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ کابینہ کی مرضی کے بغیر وزیر اعظم صاحب نے پتہ نہیں کس کے کہنے کے اوپر فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ نے ایک ماضی میں ایک فیصلہ دیا تھا جس میں حکومت کی تعریف کی گئی تھی کہ حکومت جو ہے وہ کابینہ کو کہتے ہیں اور کوئی بھی کام وزیر اعظم صاحب اپنی مرضی سے تنہا نہیں کر سکتے، بلکہ کابینہ کی منظوری اس کی کسی بھی کام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وزیر اعظم نے اتنا بڑا فیصلہ تنہا کر لیا اور شاید کسی یعنی جو ریاستی ہمارے ادارے ہیں ان کی طرف اشارے تھے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے بہت کھل کے بات کر دی ہے لندن میں، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ والی بات کہی کہ بورڈ آف پیس میں جانے کا فیصلہ کابینہ کی منظوری سے ہوا اور کابینہ کا جو نقطہ نظر تھا یا جس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا وہ وجہ یہ تھی کہ پاکستان وہاں جا کر اپنے جو فلسطینی بھائی ہیں ان کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اس کو فوری طور کے اوپر روکے اور ایک جو امن کے لیے اپنی کوششیں ہیں وہ مکمل کرے یا ان پر کام کرے۔ تو یہ فیصلے آپ جانتے ہیں کہ ڈیووس میں ہوئے اور وزیر اعظم صاحب نے اپنے اس دورے کو بڑا سود مند قرار دیا، اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو معاملات ہوئے ہیں، پاکستان کے ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی آئی ایم ایف حکام سے، اس کو بھی انہوں نے ایک پازیٹیو قرار دیا اور یہ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ اسی طرح ایک عالمی جریدہ ہے ڈپلومیٹ، اس نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک طرح سے آپ کہیں کہ جو تعلق بہتر ہوا ہے اس کو پاکستان کی سفارتی کامیابی سے تعبیر کیا ہے۔ بڑی ڈیٹیل ان کی رپورٹ ہے اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس سارے کھیل میں یا اس سارے معاملے میں بھارت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ پیچھے ہوا اور پاکستان نے اس گیپ کو فل کیا، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان نہ صرف تجارتی بلکہ دہشت گردی کے خلاف جو ان کا اتحاد تھا، ان کا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، وہ دوبارہ سے بحال ہوا۔ تجارتی ریلیف جو بھارت کو نہیں مل سکے، یعنی کہ جو ٹیرف والا معاملہ تھا وہ بھی پاکستان کے حق میں بہتر یعنی طے ہوا۔ تو یہ پاکستان کی کامیابیاں گنوائی جا رہی ہیں، لیکن پاکستان کے اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے اور یہ ڈپلومیٹ کہہ رہا ہے، ایک بڑا جریدہ ہے یہ اور ایک بڑی اچھی ساکھ والا، تو پریسٹیجیس ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یعنی ادارہ جریدہ۔ تو پاکستان کے اندر جو لوگ اپنی سیاست کو، جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ وہ پاکستان کے مفادات سے زیادہ مقدم سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ اوپر لے کے چلے گئے ہیں، اپنی ذات کے گرد ان کے جو سیاست گھوم رہی ہے، اس نے جو پاکستان کو نہ صرف نقصان پہنچانے کی کوشش کی، وہ جس طرح کی تنقید کر رہے ہیں اس میں وہ بہت پیچھے کہیں رہ گئے ہیں، اور جو حقائق ہیں جو عالمی منظرنامے کے اوپر ہمیں نظر آتے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں، اور پھر وہ جو رہی صحیح کسر تھی یعنی کہ خام خواہ کی جو آپ کہیں کہ تنقید، وہ بھی بے اثر ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ جو کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کابینہ میں ہی طے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشن ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ کچھ لوگوں نے شاید نام سنا ہو بورڈ آف پیس کا، لیکن اس پر بہت زیادہ نہ صرف پاکستان کے اندر بہت زیادہ ڈیلیبریشن ہوئی، بلکہ پاکستان نے جو اپنے دوست ممالک ہیں جو امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ہیں اور جو اس بورڈ میں شامل ہیں، ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے سارے معاملات طے کیے ہیں، اور بڑے سوچ و بچار کے بعد اس طرف چیزیں گئی ہیں، اور یہ پاکستان کے دستور اور آئین کے مطابق یہ ایگزیکٹو کا اختیار تھا اور ایگزیکٹو نے اس کے اوپر عمل کر دیا ہے۔ تو اس پر بھی بات کریں گے کہ اس پر جو نیگیٹو پالیٹکس کر رہے تھے اب ان کا کیا بنے گا، اور فردر پاکستان جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کس طرح سے اچیو کرے گا۔ پاکستان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ وہ فلسطین کو جو اس کا جائز مقام ہے وہ واپس دلوائے، اور جو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ غزہ میں اور دیگر علاقوں میں ہو رہا ہے، جو نسل کشی ہو رہی ہے، وہ کسی صورت رکے۔ ظاہر ہے کہ فوجی اس کا حل اس طرح سے ہو نہیں سکتا تھا، تو اس کو پولیٹیکلی جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے۔
اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو کشمیری ہیں وہ پوری دنیا میں بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع کے اوپر بلیک ڈے یا یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور اس پر بھی جو ہے وہ ایک جریدہ ہے بھارت کا انگلینڈ کا، اس نے رپورٹ کیا ہے کہ بھارت جو نہیں جانا چاہ رہا بورڈ آف پیس میں، تو اس کو یہ لگتا ہے، یہ برطانوی جریدے کی میں رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ دیگر معاملات بھی، غزہ کے علاوہ جو دیگر عالمی جو ڈسپیوٹس ہیں جس طرح کہ کشمیر ہے یا دیگر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انڈیا کو اور انڈین جو سفارتکار رہے ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں جن کو برطانوی جریدہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کہیں ٹرمپ کشمیر کا معاملہ بھی جو ہے وہ بورڈ آف پیس میں لے کے نہ آ جائیں۔ تو یہ اس وقت اگر آپ پاکستان کی مجموعی صورتحال عالمی سطح کے اوپر دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے حق میں فضا بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کے دنیا کی اس وقت کی بڑی طاقتوں کے ساتھ الائنمنٹ جو ہے وہ بہت زبردست ہے۔ تو بھارت کی جو پریشانی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہے، اور یہ بعید نہیں ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں، کچھ عرصے میں اچھی خبریں مزید ہم تک کشمیر کے حوالے سے بھی پہنچیں۔ کشمیریوں نے بہت جس کو آپ کہیں گے بہت زیادہ سفر کیا ہے، اور بڑی قوت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کے جبر کو برداشت کیا ہے، اور پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ تھا، ساتھ ہے، ساتھ رہے گا۔ یہ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، میں یہاں پر برسبیل تذکرہ آپ سے یہ شیئر کر دوں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جب آرمی چیف کا عہدہ سنبھالا تھا تو ان کا جو پہلا دورہ تھا وہ لائن آف کنٹرول کا تھا، اور وہ تصویر بھی بڑی میننگ فل تھی، اور پھر اس کے بعد حالات جس طرح کے بھی ہوئے پاکستان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن یہ کوئی مہم جوئی بھارت کی تھی، اور اس کا جواب پھر پاکستان نے اسی تصویر کے عین مطابق پاکستان نے بھارت کو دیا، اور جس کی گواہیاں اب ہمیں انٹرنیشنلی بھی مل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ وزیر داخلہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جناب محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی، اور یہ معاملہ آئی سی سی سے متعلق ہے۔ بھارت نے بلکہ آئی سی سی آپ کہیں کہ وہ دورہ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش کے بھی کچھ معاملات ہیں، اور بنگلہ دیش کو سیکیورٹی کلیئرنس جو ہے وہ ان کے ایک کھلاڑی کو نہیں دی گئی تھی، اور انہوں نے اسی کو جواز بنایا، اور پھر بنگلہ دیش کو ڈراپ کیا گیا یا ہوا، تو اس کی جگہ کے اوپر اسکاٹ لینڈ کو وہاں پر انٹر کیا گیا۔ پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ جو T20 ورلڈ کپ ہے اس میں شمولیت اختیار کرے گا، کسی نیوٹرل جگہ پہ جائے گا، بھارت جائے گا یا نہیں جائے گا، بائی کاٹ کرے گا یا کیا کرے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب کی ساتھ جو ملاقات تھی وہ بڑی پروڈکٹیو رہی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے چیئرمین صاحب نے، محسن نقوی صاحب نے، اور کہا ہے کہ جی کہ اس معاملے کے اوپر وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کے مطابق ہم جو ہیں وہ جمعہ یا جو پیر ہے آنے والی اس دن اس کے بارے میں ہم فیصلہ کریں گے۔ تو یہ موضوعات ہیں آج کے، اور ستھرا پنجاب بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، پنجاب کے 52 شہر جو ہیں ان میں جو ہے وہ یہ نہیں کہے کہ ایک کٹھے یا یکمشت، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی تنقید کرتے آئے ہیں کہ جی کہ پنجاب کو صرف لاہور نظر آتا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف لاہور نظر آتا ہے۔ تو یہ متھ اور یہ الزام بھی مریم بی بی نے ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ بیک وقت جو پنجاب کے 52 بلکہ 51 جو شہر ہیں وہاں پر سیوریج کا نظام، گلیوں کو پکا کرنے کا نظام اور دیگر معاملات، جس طرح آپ دیکھیں کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ وہ صرف لاہور تک محدود نہیں رہیں۔ گرین بس سروس، پارکس، بچوں کے لیے سہولیات، اور تو اور میرا خیال ہے کہ ہمارے پارٹیسپنٹس اس کی گواہی دیں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں پر بھی بچوں کے لیے پارک بنے ہیں۔ میرے عزیز جو ہیں وہ ایک نیا لاہور ایک جگہ ہے جھنگ اور فیصل آباد کے درمیان، وہاں پر پارک بن گیا، جو میں نے تو کم از کم کبھی نہیں سوچا تھا۔ بچے وہاں پر جاتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے چھوٹے جو مضافات ہیں چھوٹے شہروں کی، ٹاؤنز کی، بڑے شہر نہیں، چھوٹے ٹاؤنز، وہاں پر بھی جو ہے وہ حکومت کی آپ کو ترجیحات، گورننس نظر آ رہی ہیں۔ بڑا زبردست کام اور چیلنج بن گیا ہے باقی صوبوں کے لیے یہ پنجاب اور مریم بی بی کی جو کارکردگی ہے۔
خیر لوگ تنقید کرتے ہیں تو کرتے رہیں, کیا کیا جا سکتا ہے. تنقید کا جواب سعید چوئی صاحب کسی اور صورت میں دینا پڑے گا. سعید چوئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی, بہت شکریہ سعید چوئی صاحب. اور جناب خالد قیوم صاحب نے جوائن کیا سر, بہت شکریہ آپ کا. احمد بڑائچ صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور اسلام آباد سے ہمیں ویڈیو لنک سے کے ذریعے جو جوائن کر رہے ہیں ہمارے دوست شاکر سلنگی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. چوئی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بورڈ آف پیس کے معاملے کے اوپر جس طرح کی نیگیٹو کمپین پاکستان کی گورنمنٹ, ریاست, گورنمنٹ کو آپ چھوڑ دیں, گورنمنٹ کے اوپر تو تنقید ہوتی ہے, لیکن یہ سٹیٹ, پاکستان کی سٹیٹ کے اوپر تنقید کے جی کہ یہ تو یہ ہو رہا ہے, یہ تو اسرائیل کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں, اسرائیل کی نوکری کے لیے جا رہے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوئیں. ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی پچھلے دنوں, لاسٹ فرائیڈے آپ وہاں پر تھے, تو مجھے بتائیے کہ وہاں سے آپ نے کیا انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہوئی, جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. یہ دیکھیں, یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا, ان کو نہ وہ بورڈ آف پیس کے چارٹر کا پتہ ہے, بڑی معذرت کے ساتھ میں بات کروں گا, نہ ہی انہیں یہ پتہ ہے کہ وہ جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے ISF, وہ الگ چیز ہے, بورڈ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک. اور جو اگر بورڈ کا چارٹر پڑھیں, اس کا جو 2B ہے آرٹیکل, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر فوج بھیجنے والا معاملہ ہے, یا جو بورڈ کے رکن ارکان ہیں, رکن ممالک ہیں, یہ اپنے اپنے ملکی قوانین کے تابع ہوں گے. یہ نہیں کہ جناب بورڈ وہاں کوئی فیصلہ کر لے اور سارے ممالک جو ہیں وہ پابند ہو جائیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو ISF ہے, جو فورس ہے, وہ میں نے پہلے عرض کیا وہ الگ ہے, وہ بھیجنی ہے نہیں بھیجنی اس کا ایک الگ, وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے جو کہا جناب یہ مقاصد ہیں ہمارے, انہوں نے جو بات کی, اور پھر 8 جو مسلم ممالک ہیں وہ اس کا حصہ ہیں, اور وہ مسلم ممالک جن کی کوئی ورتھ ہے, کچھ وزن ہے جن کا. اور یہ آپ بتائیں کہ اسرائیل کو یہ جو قتل عام کر رہا ہے وہاں پہ, یا نسل کشی کر رہا ہے, اس کو 2 طریقے ہیں نا. ایک تو یہ کہ ان کے مقابلے میں جناب ایک فوج جائے اور جا کے جناب اس کا اسرائیل کا تیا پنچا کر دے. ٹھیک, ایک بات. اور جو ناممکنات میں سے ہے, اس طرح ہوتا نہیں ہے, کیونکہ جن کے ساتھ ان کی ہے لڑائی, جن کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اس پہ آواز تو بلند کی جا سکتی ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ سیاسی, اور اس کو اسرائیل کا ہاتھ پکڑنے کی طاقت جس ملک کے پاس ہے وہ امریکہ ہے, اور امریکہ کے صدر اگر ہاتھ روک رہے ہیں, یہ پیس جو بورڈ آف پیس بننے سے پہلے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ہمارے 8 مسلم ممالک کے نمائندوں کی, سربراہان کی, ہمارے وزیر اعظم بھی اس ملاقات میں موجود تھے, تو وہ یعنی کہ جو شامل ہو گئے اب اس میں, مصر ہو گیا, مصر, اردن, ترکیہ, سعودی عرب, پاکستان, UAE, قطر, یہ وہاں بورڈ میں بیٹھ کے یہ آپ کے خیال میں یہ بیٹھیں گے اور جناب جو ایک بندہ کہے گا یا ایک ملک کہے گا یہ اس کو مانتے جائیں گے؟ اور وہاں جو آپ نے جو ملاقات کی بات کی ہے, وہاں تو یہ نو وے کہ جناب وہاں جا کے حماس کو غیر مسلح کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. ابھی تو یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا ہم کوئی فوجی دستہ وہاں بھیج بھی رہے ہیں یا نہیں, ISF کا حصہ بن بھی رہے ہیں یا نہیں, ابھی تو بورڈ کا حصہ بنے ہیں. نہیں, پاکستان کے نائب وزیر اعظم نے اور سٹیٹمنٹ دی ہوئی, وہ انہوں نے 1 سے زیادہ مرتبہ, بلکہ بورڈ میں شامل ہونے کے بعد بھی جو ہماری وزارت خارجہ ہے اس کا جو بیان ہے وہ یہی ہے, اور جو 8 مسلم ممالک نے مشترکہ شامل ہونے سے پہلے جو ارادہ ظاہر کیا, انہوں نے جو مشترکہ بیان جاری کیا وہ یہی ہے کہ 1967 والی جو قرارداد ہے 2 ریاستی حل, فلسطین اور غزہ اور فلسطین تو الگ الگ, یعنی یہ غزہ جو ہے, غزہ اور فلسطین کے حوالے سے جو ہمارے ایک غلط فہمی ہے کہ شاید وہ پورا فلسطین ہے. غزہ تو ایک چھوٹی سی پٹی ہے نا, جی ٹھیک ہے نا, وہاں انہوں نے جو شروع کیا سلسلہ, اور پھر حماس خود کہہ رہا ہے, شکریہ ادا کر رہا ہے کہ جناب اگر اس میں امریکی صدر انوالو نہ ہوتے تو جناب یہ جنگ بندی نہیں ہونی تھی. صحیح. وہ 20 نکاتی فارمولہ جو ہے وہ دیکھیں نا. اب یہ لوگ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں جو وہاں کی صورتحال ہے وہ ساری پوری دنیا کو پتہ ہے, پاکستان کے کردار کا پوری دنیا کو پتہ ہے. وہ کہتے ہیں جانے نہ جانے گولی نہ جانے باغ تو سارا جان ہے, ان کو پتہ ہی ہے ویسے, اس کے باوجود انہوں نے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوتا ہے,
حکومت پہ تنقید کرنے کا. صحیح. اچھا خالد قیوم صاحب، دیکھیں کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی ہو یا طالبان کی کارروائی ہوں، یہ پراکسی ہیں بھارت کی. پاکستان ان کے خلاف کوئی ایکشن لے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ناچتی پھرتی ہے کہ جی کہ یہ بڑا ظلم اور یہ تو یہ ہے وہ ہے، یعنی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ادھر بورڈ آف پیس میں اگر پاکستان جا رہا ہے تو یہ نسل کشی کو روکنے کے لیے جا رہا ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل کے مظالم جو ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو اگر پاکستان وہاں پر جا کے اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے، اسرائیل سے بچانا چاہ رہا ہے فلسطینیوں کو، تو یہ وہاں پر بھی کہتے ہیں کہ جی کہ یہ تو جناب پاکستان کیوں جا رہا ہے وہاں پہ. یہ کیا سیاست کیا ہے؟ یہ مطلب چاہ کیا رہے ہیں؟ دیکھیے، جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح بیوقوفی تو ہو نہیں جس سکتی. طرح طالبان کے ساتھ یہ جماعت کھڑی نظر آتی ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف نظر آتی ہے، اور اسی طرح جس طرح انڈیا جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے اداروں کے خلاف اور طالبان کے ساتھ اور افغان رجیم کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، اسی طرح اس معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پیس بورڈ ہے، غزہ پیس بورڈ، اس میں شمولیت کے معاملے پر بھی آپ کو انڈیا کا موقف اور پاکستان کے اندر ایک جماعت کا موقف جو ہے وہ ایک ہی نظر آئے گا، سیم پیج ہے. اور دونوں اطراف سے جو ہے وہ پاکستان کی مخالفت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. بلکہ آپ نے دیکھا کہ بورڈ کے اندر، اور اب ان کا خوف جو ہے فلسطین سے بڑھتا ہوا کشمیر کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انہیں خدشات جو ہیں وہ لاحق ہو چکے ہیں کہ غزہ امن بورڈ کے معاملے پر اس سے باہر بھی جو ہے یہ بورڈ استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ نہ ہو کہ کہیں جو ہے وہ بورڈ میں جو ہے وہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ نہ اٹھا دیا جائے، اور اس کے امکانات موجود ہیں. اس لیے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کشمیر کے معاملے پر پاک بھارت جنگ کے بعد جو ہے جہاز میں کھڑے ہونے کی گفتگو کی تھی، کھلے عام اور بھرپور زوردار طریقے سے جو ہے وہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں، اور پاکستان نے اس ثالثی کو قبول کیا اور بھارت نے اس کو مسترد کیا، اور مسترد کرنے کے ساتھ کہا کہ امریکی حکام کا، امریکی صدر کا یہ جو اقدام ہے، یہ جو پیشکش ہے، یہ بھارت کی خود مختاری کی توہین ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو ہے وہ تنازعات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے کہ ان کی اس پیشکش کو بھارت نے قبول نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بھارت کے اندر جو بھارتی سابق سفارتی ماہرین ہیں وہ بھی اس حوالے سے ان کی رائے کے ساتھ جو ہے آج رپورٹ جو ہے اخبارات میں شائع ہوئی ہے، اور ان ماہرین نے بھی جو ہے بھارتی حکومت کو اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ بورڈ میں شامل ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کشمیر کا معاملہ بھی وہاں جا سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی کو وہاں ڈیوورس میں بھی انوائٹ کیا گیا تھا، لیکن وہ وہاں جانے سے بھی انہوں نے گریز کیا، ان کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے، لیکن ابھی تک بھارت کی طرف سے کوئی فیصلہ جو ہے اس دعوت نامے پر نہیں کیا گیا. اور یہ جو خدشات ان کو لاحق ہو چکے ہیں اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ پاکستان کی جو شمولیت ہے وہ جس طرح آپ نے فرمایا وہ بھارت کو بھی قبول نہیں، یہاں ایک جماعت کو بھی قبول نہیں، اور جبکہ پاکستان کا اس بورڈ کے اندر شامل ہونا فلسطینیوں کے حقوق کا جو دفاع ہے اس کا کردار پاکستان کو ملا ہے، اور پاکستان ان 8 مسلم ممالک میں شامل ہے جنہوں نے غزہ کے اندر سیز فائر کروایا. اور ایک بات اور ہے کہ اگر یہ پاکستان بورڈ میں شامل نہ ہوتا تو پھر انہوں نے کیا کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تنہا ہو چکا ہے.
احمد وڑیچ صاحب اس پہ بھی سٹوری پہ بھی اپنا فیڈ بیک دیجئے، کیونکہ جو ڈپلومیٹ ہے وہ تو پاکستان کی کامیابیوں کا چرچا کر رہا ہے اور کریڈٹ دے رہا ہے پاکستان کو کہ اس نے امریکہ کے ساتھ ایسے یوں کر کے گتھی اپنی سلجھائی ہے کہ جو سپیس کریٹ ہوئی تھی، بلکہ سپیس بھی کیا کریٹ ہوئی تھی وہ تو نیچرلی انڈیا کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی. تو یعنی بھارت کے ساتھ آپ اگر میں بہت کھل کے ہی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ بھارت کا نیریٹو، جیسا چوئی صاحب نے کہا، پاکستان تحریک انصاف بھارت کے ساتھ کھڑی ہے، کبھی پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑی ہے، کبھی پاکستان کے خلاف کھڑی ہے. تو نقطہ یہ بنتا ہے کہ دنیا موترف ہے اور پاکستان تحریک انصاف اتنی ہی پریشان ہے اور خام خواہ کے الزامات پاکستان کے اوپر یا ریاست کے اوپر لگا رہی ہے اور وہی الزامات جو بھارت لگا رہا ہے. تو اس سچویشن میں پاکستان تحریک انصاف آپ کو سروائیو کرتی ہوئی، میں بہت سینسٹیو بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ تو اپنی الائنمنٹ کر چکے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ، پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ. یہ چلے گا کس طرح سے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر یہ بات اتنی تفصیل سے میں نہ بھی کہوں کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، ان کا بیانیہ بھارت کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے یا اسرائیل کے ساتھ ہے، یا وہ ہر وہ کام جو اس ملک کے خلاف ہے اس کے ساتھ بیٹھے، میں ایک لائن میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے نہیں رہے ہیں. وہ اگر اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کسی صورت جب یہ ملک آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تو اس میں یہ کبھی اپنا اس سے متضاد بیانیہ نہ بناتے نہ دیتے. ٹھیک. میں آپ سے یہ دو باتیں ضرور عرض کروں گا کہ آئین پاکستان کے مطابق اس معاملے کے اوپر پرائم منسٹر کا کیا استحقاق ہے، اور بنیادی طور پر جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ دستور کا 5 آرٹیکل جو ہے وہ یہ بالکل اس کے اوپر پورے نہیں اترتے، نہ یہ آئین کے تابع رہے نہ یہ ریاست کے وفادار ہے، جو انہوں نے اپنی حرکات و سکنات یا اپنے بیانیے سے وقت کے ساتھ ساتھ ثابت بھی کر دیا ہے. صحیح. اب سر یہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اتنے ڈپلومیٹ نے آج کہا ہے، انہوں نے ایک بڑی شاندار ایک بات کہی ڈپلومیٹ نے کہ پاکستان نے دانش مندی کے ساتھ اور بہترین ایک یعنی کہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن رکھتے ہوئے ایسی سفارتکاری کی کہ امریکہ جو ہے وہ سمجھ لے کہ مکمل طور پر پاکستان کی فیور میں بیٹھ گیا. اور یہ دیکھیے کہ روایتی جنگ کے بعد صرف یہ ایک ڈپلومیٹ نے نہیں بلکہ برطانوی میگزینوں نے وہ جریدے وہ لکھتے رہے، اور امریکن ٹائم نے کہا، واشنگٹن پوسٹ نے کہا، ڈپلومیٹ نے کہا، دا فارن پالیسی نے کہا، اور یہاں کے یورپی جریدے لکھتے رہے، جنوبی ایشیا کے لکھتے رہے کہ پاکستان نے روایتی جنگ کے جو دندان شکست دی ہے اس کے بعد پاکستان کی سپیس بڑی ہے عالمی طور پر، اور پاکستان جو ہے وہ ایک بہترین ڈپلومیٹک پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے. یہ دنیا نے تسلیم کر لیا. آپ کے مطابق، چوئی صاحب کے مطابق اور پورے پینل کے یہاں جو بیٹھے ان کے مطابق اگر کسی نے تسلیم نہیں کیا تو وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، جو کہ یہ بات تسلیم کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ آ رہی ہے. سر اس میں ایک بنیادی چیز اور یہ بھی ہے کہ جو غزہ کا جو پیس بورڈ ہے اس کا جو ٹائٹل دیکھیے کہ یہ امن بورڈ ہے. اچھا، امن بورڈ کا جو ٹائٹل ہے اس کا جو محور ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کے ٹائٹل سے اس کے جو ممبران ہیں وہ باہر نکل جائیں؟ اس کا مقصد تو سمپل صرف یہ ہے کہ جو خطے کا دیر پا امن ہے مشرق وسطیٰ میں وہ قائم ہو، جو غزہ ہے اس کی ریوائول ہو، اس کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے وہ واپس ہو، ایک مستقل جنگ بندی رہے. یہ تو اس کا ٹاسک ہے، اور وہ پاکستان جو ہے وہ اپنے سارے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ بیٹھ کر یہ سیٹل کر رہا ہے کہ ہم نے بہترین حکمت عملی سے، بہترین سفارتکاری سے آگے بڑھنا ہے. دنیا موترف ہو گئی، ہم بھی ایک بہترین طریقے کار سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور آگے چل کے سر یہ صرف دیکھیے آخر پہ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں، آپ نے کہا کہ وہ یعنی کہ کابینہ کو، میں کہتا ہوں کہ دستور کے آرٹیکلز میں یہ واضح طور پر لکھا، یہ استحقاق دیا دستور نے وزیر اعظم پاکستان. ٹھیک ہو گیا. اچھا، مجھے جو چیف ایگزیکٹو بھی ہیں شاکر سولنگی صاحب کی طرف جانا ہے. شاکر سولنگی صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کیا اس نتیجے پہ ہم تقریباً آلموسٹ ہمیں کم از کم نتیجے پر تو نہیں، اگر نہیں پہنچے تو سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت اور اس سیاسی جماعت کا جو طرز عمل ہے وہ پاکستان کی ریاست کے مفادات سے ٹکراؤ والی پوزیشن اختیار کر چکا ہوا ہے. تو کیا یہ احساس پاکستان تحریک انصاف کی اڈیالہ جیل والی قیادت کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ جن سے مستعار لی گئی ہے قیادت، یا انہی کے محمود خان اچکزئی صاحب یا جو دوسرے تیسرے ہیں لوگ، یا پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیلوں سے باہر ہیں اور ذرا پولیٹیکل میچورٹی ان کے ہاں پائی جاتی ہے، کیا آپ کو وہ دہشت گردوں سے کم از کم مقامی طور کے اوپر ڈسٹنس کرتے نظر آتے ہیں، یا پھر ان کا انجام بھی پاکستان کے مخالفوں کے ساتھ ہی ہوگا؟
دیکھیں شاہ جی، پی ٹی آئی کی پالیسیاں تو بالکل واضح ہیں. وہ ریاست مخالف پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، اور ریاست کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی اونچی اڑان جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہوتی پی ٹی آئی سے. آپ اگر جائزہ لیں کہ سوا دو سال کی جو جنگ رہی غزہ کی، اس میں کبھی بھی اسرائیل کے خلاف پی ٹی آئی نے کوئی ایک احتجاج نہیں کیا، ایک مظاہرہ مجھے آپ ریکارڈ سے دکھائیں کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا ہو. لیکن اب جب بورڈ آف پیس میں پاکستان شامل ہوا ہے تو میں کل دیکھ رہا تھا کہ بیرسٹر گوہر جو ہے نعرے لگوا رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، مظاہرہ کر رہے تھے. میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار اب ان کو مظاہرہ یاد آیا جس طرح وہ پنجاب میں ایک کلعدم تنظیم نکل پڑی تھی جب امن معاہدہ ہو گیا تھا، اس کے بعد نکل پڑی تھی فلسطینیوں کے حق میں. باقی 2 سال جو بمباری ہوتی رہی، فلسطینی مرتے رہے، شہید ہوتے رہے، ان کے حق میں وہ جماعت بھی کبھی بھی نہیں جو ابھی جس پہ پابندی عائد کی گئی ہے، مذہبی جماعت پنجاب میں، وہ بھی نہیں نکلی تھی، وہ بھی اسی طرح ہی نکلی تھی پی ٹی آئی کی طرح. اب جب پی ٹی آئی ظاہر ہے ماضی میں بھی جو پالیسیاں رہی ہیں وہ پاکستان کے خلاف رہی ہیں، ریاست مخالف پالیسیاں رہی ہیں. 9 مئی کو انہوں نے کیا کچھ کیا، اور ایون جب حکومت میں ہوتے تھے تو پاکستان کو کس طرح عالمی طور پر آئسولیٹ کر دیا تھا. اور ہماری جو یورپی یونین کے لیے آپ کی پی آئی اے کی فلائٹس انہوں نے بند کروا دی تھیں، وہ اب جا کے بحال ہوئی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کا رویہ اسی طرح ہی رہا ہے. یا کے پی کے میں پالیسیاں دیکھیں آپ، کلعدم ٹی ٹی پی کے خلاف جو آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن چل رہے ہیں نظر نہیں آ رہا، اس میں بھی مختصر. تو میرا خیال ہے کہ ایک اور خبر ہے چوہی صاحب، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ذرا بچا ہے، تو وہ ہے کرکٹ کی. آئی سی سی لیگ، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ چیئرمین کرکٹ بورڈ کی ملاقات ہو گئی ہے، تو کیا فیصلہ متوقع ہے آپ کے خیال میں؟ یہ دیکھیں یہ اصل ایشو جو معاملہ شروع ہوا، یہ چیمپئنز ٹرافی جو پاکستان میں ہونی تھی وہاں سے شروع ہوا تھا. ٹھیک. یہ ریت ڈالی تھی، رواج جو ڈالا تھا، یہ ڈالا تھا، روایت ڈالی تھی بھارت نے کہ نا ہم نے پاکستان میں نہیں جانا. پھر جناب انہوں نے کہا بائیکٹ کر دیا انہوں نے. پھر بعد میں یہ سوچا گیا جناب اس کو ایک تیسری جگہ پہ یہ پاکستان اور بھارت کے، اور پھر وہاں پہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، نہیں وہ اور ہے، ہاں وہ تو مئی کے بعد. اس وقت یعنی کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان. اس کے بعد یہ جو وہاں حسینہ واجد کا اقتدار جب ڈوبا ہے، اس کے بعد وہاں کی جو حکومت آئی ہے، وہ تو حسینہ واجد تو ان کی وہ آپ کہہ لیں کہ وائسرائے کے طور پہ ایک طرح سے کام کر رہی تھی، جو وہاں بنگلہ دیش کے لوگوں نے، عوام نے جو کیا ہے. اور پھر وہاں ان کے ایک کرکٹر تھے مستفیض الرحمان، مستفیض الرحمان، انہوں نے جو شاہ رخ کی ٹیم ہے آئی پی ایل میں، اس میں انہوں نے اس کو خرید لیا تھا، وہاں نے جانا تھا. وہاں مظاہرے شروع ہو گئے جناب. اچھا، اب یہ کہاں سے آگے جو دشمن ملک کا بندہ ہے. تو وہاں کے بورڈ نے پھر مجبور کیا ٹیم کے جو آنر ہیں ان کو کہ جناب آپ ان کو واپس بھیجیں، یہ تو جناب سیکورٹی رسک ہے بندہ. اس کے بعد بنگلہ دیش میں تو یہ پریشانی ہونا تھی. ان کی جو دلیل ہے بہت مضبوط ہے بنگلہ دیش کی کہ جناب ہمارا ایک پلیئر جو ہے، اور میچ بھی کلکتہ اور بمبئی کے ارد گرد وہاں رکھے ہوئے انہوں نے، جہاں یہ مظاہرے ہوئے. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم پوری ٹیم نہیں جائیں گے، ہمیں نا جیسے یہ کہہ رہے تھے ہمیں کسی تیسری جگہ پہ کھلوائیں بھارت سے باہر، سری لنکا میں بھجوا دیں. پاکستان نے کہا چلو جب پاکستان میں بھی کھلوائے جا سکتے ہیں میچ جو ہیں. ایون یہ کہ یہاں کی صورتحال اتنی بری ہے کہ آئرلینڈ کے میچز جو ہیں نا وہ کچھ سری لنکا میں تھے، اس میں شیڈول تھے. تو انہوں نے کہا جناب آئرلینڈ کو ادھر بھیج دیں. انہوں نے کہا اسی بھی نہیں جانا تھے، اسی اپنا کیوں وینیو چینج کریے. یہ ہوا. اس کے بعد پھر جناب وہ آئی سی سی جو ہے، آئی سی سی، اب جو آئی سی سی ہے وہ تو جو بگ 3 ہیں، 3 جو ہیں یہ یعنی بھارت، آسٹریلیا اور انگلینڈ، یہ جناب راج کر رہے ہیں وہاں پہ، اور یہ سب سے زیادہ پیسے بھی یہ لے جاتے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ چوتھے نمبر ہے. باقی تو پھر بالکل ہی وہ کچرا بنا دیا ہوا انہوں نے باقیوں کو. وہ اور انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے نہیں آنا تو ہم جو ایک اور ٹیم لے آتے ہیں، اسکاٹ لینڈ لے آتے ہیں. یہ بدل کے پاکستان کے جو چیئرمین ہیں پی سی بی، انہوں نے جو 2 دن پہلے بات کی، انہوں نے کہا پھر 22ویں دن بھی تیاری کرو. 22ویں ٹیم، 21ویں ٹیم بنتی ہے نا وہ، اس میں جو اسکاٹ لینڈ ہے ان کا 22ویں ٹیم بھی پھر جناب اس کا بھی ارینجمنٹ کرو. پھر وہ آج ان کی جو وزیر اعظم سے ملاقات ہے، 2-3 آپشن جو ہیں ان پہ وہ کہا جا رہا ہے وہ منڈے اور یا فرائیڈے کو یا وہ فیصلہ کریں گے. وہ یہ تھے کہ جناب ایک تو یہ کہ جناب ہم بھی، کیونکہ یہ
ICC نے ایک دوہرا معیار خالد قیوم صاحب آپ بات مکمل کر لیجئے، میں پھر چلتا ہوں۔ ICC نے دوہرا معیار اختیار کیا، وہ یعنی کہنے کہ وہ ڈنڈی مار رہی ہے ایک طرح سے، وہ اصل میں اب دوسرا یہ کہ انڈیا کے ساتھ ٹھیک وہ نہ کھیلنے جائیں، وہ واک اوور دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا، ایک تو جب محسن نقوی صاحب ادھر سے اس طرح کا کوئی دبنگ فیصلہ کرتے ہیں تو انڈیا میں بڑا واویلا مچتا ہے، اور وہ کوئی کہہ رہے تھے وہ ششانت پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، کہ جی کہ یہ پاکستان کا بڑا جری قسم کا اور بڑا سخت تباہ ایک آیا ہے، تو یہ اب ہمیں پتہ چلے گا۔ تو یہ آپ ویسے کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف انڈیا کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے انڈیا نہیں جانا، باقی کسی جگہ پر کھیل انڈیا تو پہلے نہیں جا رہے، وہ جب وہ چیمپئن ٹرافی میں نہیں آئے تو اس کے بعد فیصلہ ہو گیا تھا 4 سال تک ہم بھی نہیں آئیں گے، وہ بھی نہیں آئیں گے، سری لنکا میں، لیکن وہ ٹورنامنٹ کیونکہ میزبان انڈیا کے میچ میں یہ نہیں کہہ رہا، کیا کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے کہ بھارت نے خاص طور پر جو ہے نہ صرف اس پورے خطے کے اندر آج جو تنازعات ہیں ان کو جنم دیا ہے، تنازعات جو ہے ان کو بڑھایا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کھیل کے اندر بھی جو ہے وہ سیاست کو وہ جو ہے وہ لے آئے ہیں، اور سیاست زدہ کھیلوں کو بھی کر دیا ہے۔ صرف یہ جو ہے وہ کرکٹ کے اندر نہیں، باقی جو کھیل ہیں ان میں بھی اس طرح کے تنازعات جو ہیں ان کی طرف سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جس طرح ان کو رسوائی ہوئی، اس رسوائی کے بعد ان کے پاس اور تو کچھ اس معاملے میں تھا نہیں، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ ملانے سے ان کے اپنے کھلاڑیوں کو انہوں نے منع کیا، اور ایسی حرکتیں ان کی طرف سے سامنے آئیں۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین PCB جو ہے وزیر داخلہ سید محسن نقوی، انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کے موقع پر جو بھارت نے تنازعات کو جنم دیا اس میں بہترین مینجمنٹ کے اپنے جوہر جو ہے انہوں نے دکھائے۔ ایشیا کپ میں بھی جو ہے انہوں نے بڑے بروقت جو ہیں وہ، کیونکہ وہ ایشیا کرکٹ کونسل کے سربراہ بھی ہے، اور بڑے بروقت فیصلے کیے۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان سے ان کی جو مشاورت ہوئی ہے اس معاملے پر، اس میں جس طرح مختلف قسم کی آپشن جو ہیں ان پر غور کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ایک تو پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے میں بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کے موقف کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ جو اس حوالے سے ICC نے چلیں دیکھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ یہ آنے والے جمعے کو یا پیر کو فیصلہ کیا جائے گا۔ امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اصولی موقف جو اس نے اپنایا تھا بغیر کسی جس کو کہتے ہیں نا کہ سمجھوتے کے، یا وہ کیا کہتے ہیں جی کہ کمپرومائز کے، وہ کوئی بہتر فیصلہ کرے گا۔ تو اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔